ڈونلڈ، انہوں نے قائد اعظم کو بلایا کہ کچھ تھوڑا سا لالچ دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کہاں تک تھا۔ اس زمانے میں لارڈ کا خطاب پہلی دفعہ ایک ہندوستانی مسٹر سنہا کو ملا تھا، گورنر بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ قائد اعظم، اگر سنہا لارڈ بن سکتا ہے، اگر گورنر بنایا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ فیڈریشن جو ہے یہ بہتر رہے گی۔ قائد اعظم نے یہ سنا، حالانکہ یہ ایٹیکٹ کے بہت محتاط ہوتے تھے، انسیریمونیسلی اٹھے، ایک لفظ کہے بغیر باہر نکلنے کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ وہ بڑا معجوب ہوا، وہ اٹھا اور وہ خود آ کے اس نے کہا کہ مسٹر جناح یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم اس طرح سے برافروختی کے عالم میں کیوں یہ اٹھے؟ اس کے جواب میں انہوں نے اس کا نہیں جواب دیا، کہا یہ کہ سن لو، میں اب تم سے آئندہ کبھی نہیں ملوں گا کہ تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہے۔ قوموں کی تقدیریں اسی قسم کے کیریکٹر بدلا کرتے ہیں عزیزان مان۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وار کونسل بنائی تھی وائسرائے نے، اور اس میں سر سکندر اور مولی فضل حق کو ان سے بالا ہی بالا اس وار کونسل کا ممبر بنا لیا تھا۔ انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ہم وار کونسل میں شریک نہیں ہوں گے۔ وائسرا نے ملاقات کے لیے بلایا، 11 بجے کا وقت تھا، مجھے یاد ہے۔ یہ بڑے پنکچول تھے ان چیزوں کے، اوقات کے تو خاص طور پر۔ 11 بجے کا وقت معلوم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے گھنٹی پہ گھنٹی آ رہی ہے کہ آئے کیوں نہیں، خود نہیں جواب دے رہے۔ پرائیویٹ سیکرٹری کہتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ہاں میں اپنی کنوینئنس پہ آؤں گا، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وائسرا کو جواب دیا جا رہا ہے۔ 11:15 بجے ہمارے آپ کے نزدیک تو یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، اس نزاکت کو سامنے رکھیے کہ وہ وائسرا ہے، وقت مقرر ہے۔ اور اس کے بعد گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وار کونسل کا قصہ ہے میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور قائد اعظم کھڑے کھڑے ہی تھے، کہا کہ مجھے آپ کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے وہ ایک ہندو لیڈر کانجی دوارکا داس، پچھلے سال غالباً اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر جناح کی قامت اور دیانت کا کم از کم ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرا کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے، جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جن میں کانگریس ہائی کمان بھی شامل ہے اس وائسرا کو بہترین انگلش جنٹل مین اور بہترین عیسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپلوسی کرتے تھے۔ اور مسز لکشمی پنڈت نے یہ کہا تھا، پنڈت نہرو کی بہن نے، کہ اگر کانگریس کو جناح جیسا ایک لیڈر مل جائے تو لڑائی انگریز کے ساتھ آج ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تھا عزیز من آپ کا یہ لائن قائد اعظم۔ مصلحت، مفاہمت، کمپرومائز، نظریہ ضرورت ان کے لغت میں ہی نہیں تھا۔ جو حق پر ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ مصلحت کیا بات ہے اقبال کی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، واو، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت انگیز
تو ہے خام ابھی، عشق کی پختگی کا معیار اور ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ مصلحت انگیز نہیں ہو۔ سیاست کس قدر اصولوں کے اوپر بلند کھڑی تھی۔ کلکتہ چیمبر آف کامرس کی ایک سیٹ خالی تھی۔ آج ہم نہیں سمجھ سکتے، جا کے مسلمان ہی ہیں ہم، ہماری سیٹیں ہوتی ہیں، ہم ہی یہاں سب کچھ وہ ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے مقابلے میں کلکتہ چیمبر میں ایک سیٹ وہ ٹیسٹ تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کی یہاں کتنی سٹرینتھ ہے، حالانکہ وہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوتی تھی، کبھی سیٹ نہیں ملتی تھی۔ اصفہانی وہاں سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے، بلا مقابلہ کھڑے ہوئے۔ انتخاب کے عین 2 دن پہلے ایک اور شخص بھی کھڑا ہو گیا۔ انہیں تشویش ہوئی کہ اب ووٹیں بٹ جائیں گی۔ عبد الرحمن صدیقی ان کے ساتھی تھے۔ وہ ایک شام آئے، اصفہانی نے خود اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھا ہے۔ کچھ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، قائد اعظم دور بیٹھے تھے۔ کہا کہ ذرا قریب آ کے مجھ سے بھی بات کرو کیا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو فریق مقابل امیدوار کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر میری ضمانت کا روپیہ آپ دے دیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، اصفہانی بلا مقابلہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے سنا، اصفہانی لکھتا ہے کہ رنگ چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے مارے۔ کہا کہ فریق مخالف کو بٹھا دینا اس کے زر ضمانت واپس دے کے، یہ بالواسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم ناکام رہ جائیں گے، ہم رشوت دے کے نہیں جیتیں گے۔ ایک ایک سیٹ نہیں، ایک ایک ووٹ اتنی قیمتی تھی اس زمانے میں۔ عزیزان من، بھیج دیا عبد الرحمن کو، معاملہ منسوخ کر دیا اس کے ساتھ، نہیں لیں گے ہم۔ اور پھر جو اس کے بعد انہوں نے اصول بیان کیا ہے عزیزان من، وہ سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں۔ قائد اعظم کے اس قسم کے ٹکڑے تو ہیں ہی ایسے کہ وہ زندہ جاوید ہیں، واقعی سنہری حروف میں لکھنے کے۔ فرمایا میرے عزیز یاد رکھو، پبلک لائف میں اخلاقی دیانت پرائیویٹ لائف سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پرائیویٹ لائف میں بددیانتی سے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن پبلک لائف میں بددیانتی سے لاتعداد انسان مجروح ہوتے ہیں، اور اس سے ہزارہ ایسے لوگ بے راہ ہو جاتے ہیں جن کا آپ پر اعتماد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، سیاست میں کسی مقام پر بھی ایسا نہ کرنا کہ اصولوں کو چھوڑ کر کوئی چیز خرید لو۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ، یہ سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، ذمہ داروں کی، کارخانداروں کی یہ جماعت تھی۔ صاحب حریت پسند اس کے ساتھ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے یہ لوگ تھے، لیکن قائد اعظم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ وقت وہ تھا کہ جہاں اگر 50,000 روپیہ ہوتا تو تحریک پاکستان کچھ اور ہوتی، آر کو دینے کے لیے ہی اگر کچھ پیسے ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ایسے وقت میں انہوں نے، قائد اعظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ دہلی کے سیشن میں اعلان کیا کہ اس مقام پر میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں، عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں